محترم سامعین، یہ صورت بقرہ کی آیت نمبر 187 سے میں ایک خاص بات کی طرف توجہ دلاؤں گا جو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کے معانی میں جو روایت کے علمبرداروں نے حدیث کے نام سے جو دخل اندازی کی ہے وہ اتنی وسیع اور عریض ہے کہ قرآن کا اسلام اب ہمارے پاس رہا ہی نہیں ہے۔ حدیث پر عمل کرنے سے قرآن کا اسلام جیسے کہ ختم ہے۔ میں چھوٹی سی مثال سورت بقرہ کی 187 آیت سے بتاؤں گا کہ قرآن حکیم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ یعنی یہ حصہ ہے صورت آیت کے 187 کا ایک حصہ ہے۔ آیت بڑی لمبی چوڑی ہے۔ اس سے بھی حصے سے بھی میں ایک اور حصہ چھوٹا پیش کروں گا کہ قرآن کہتا ہے کہ کھاؤ پیو رات کو جب تک سفید دھاگا کھل جائے، سفید کالے دھاگے سے، مانا من الفجر اس کی پھر تشریح کی ہے قرآن نے کہ رات ختم ہو جائے، فجر سے دن شروع ہو جائے، اتنے تک کھا پی سکتے ہو، یعنی فجر تک تمہیں کھانا پینا الاؤ ہے روزہ رکھنے کے لیے۔ اب اس کے بعد ہے کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر شروع جو ہو گیا فجر سے روزہ تو ثم اتم الصیام، اس کو کامل کرو، قائم کرو، مکمل کرو الی اللیل، رات کے آنے تک۔ اب انہوں نے رات کے آنے کو مغرب کر دیا اور فجر کو انہوں نے سحر کر دیا۔ اب بتاؤ، سحر کا لفظ بھی قرآن میں نہیں ہے، ویسے قرآنی عربی کا لفظ ہے لیکن یہاں نہیں اس کا ذکر ہوا۔ اسی طرح مغرب بھی قرآنی عربی کا لفظ ہے لیکن یہاں تو لیل ہے، لیل کی معنی عشاء ہے۔ تو قرآن کے الفاظ کو انہوں نے روزے کے رکھنے کے وقت، روزے کے افطار کرنے کے وقت، دونوں پہلوؤں سے اپنی حدیث کی منمانی چلائی ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایک مثال دے کے میں آگے بات کو بڑھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو تو بلا، اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو بلا تو حج کے لیے، تو عالمگیر حکومت کا مالک ہے، انٹرنیشنل حکمران ہے، لوگوں کو بلا، فیصلے کرائیں تیرے پاس، حکومتوں کو، دنیا کو سنوارنے کے لیے تیرے سے تعلیم لیں۔ اس کے بعد دو باتیں ہیں یہاں، ایک ہے یاتو کا، لوگوں کو بلا تیرے پاس آئیں، دوسرا ہے یاتو کا رجالوں والا کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، یہاں آئیں کس حال میں، چاہے پیدل آئیں چاہے ضامر، تیز رفتار سواری۔ اب ضامر کی معنی سب نے دبلی پتلی لاغر اونٹنی سواری لکھی ہے۔ ضامر جیسے نا میں نے اوپر روزے کے حوالے سے معنی میں خیانت کی بات آپ سے کی، وہی بات یہاں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یاتوک کے اوپر سمجھائی نہیں لوگوں نے کہ یاتوک کے معنی کیا ہے، تیرے پاس آئیں۔ ابراہیم اذن فی الناس بالحج، یاتوک، لوگوں کو بلا حج کے لیے تیرے پاس آئیں۔ ابراہیم مر گیا، پھر تیرے پاس کا مصداق کہ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا، یعنی ابراہیم کے بعد حج بند۔ اب حج کھلے گا جب ابراہیم کے منصب کا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، محمد علیہ السلام کو حکم ہے کہ تو مقام ابراہیم سے ڈیوٹی دینا شروع کر، ڈیوٹی کی جگہ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کیا ہے
کہ انی جاعلک للناس اماما، یہ مقام ابراہیم ہے، تو ذات انسان کے لیے، ساری کائنات کے لیے تو پیشوا ہے، امام ہے۔ ابراہیم کو اللہ نے کہا اے محمد اب تو بھی دنیا والوں کو کہا کہ انی رسول اللہ علیکم جميعا، اے انسانوں میں تم سب کے لیے رسول بن کر آیا ہوں اللہ کا۔ تو اب جیسے ابراہیم کے بعد حج بند ہو گیا کیونکہ وہ بادشاہ نہیں ہے جو فیصلہ کرے، تو اب محمد علیہ السلام نے جو یہ باغ سنبھالی اپنے دادا کے منصب کی، تو اس نے اپنے ساتھی پیدا کیے جو ساری دنیا پر حکمران تھے۔ نبی کے وفات کے بعد، محمد رسول اللہ کے وفات کے بعد اس کے ساتھی جو خلفاء تھے وہ بھی ساری دنیا کے اوپر حاکم تھے، خلفاء تھے۔ اس کی بڑی تفصیل ہے جو انشاءاللہ پیش کرتے رہیں گے۔ اب وہ 133 ہجری میں نبی علیہ السلام کی ایسی حکمرانی والی اعراضی وسیع حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ اب ختم ہو جاتی ہے، جیسے ابراہیم کے بعد حج بند کیا تھا، اب بھی حج بند ہونا چاہیے۔ 133 ہجری کے بعد حج بند ہونا چاہیے، کیونکہ ساری دنیا پر حاکم کوئی نہیں تھا۔ یہ جتنے عباسی خلیفے تھے وہ تو لونڈیوں کے ساتھ عشق کرنے کی، تم حدیثیں ان کی روایتیں پڑھ کے دیکھو کہ ہارون رشید کے محل میں 4000 لونڈیاں تھیں۔ یہ کون تھے لوگ، کیا کرتے تھے، یہ بڑا تفصیل ہے، جو لوگ مطالعے والے ہیں ان کو پتہ ہے۔ اب ان کے گندے کرتوت سب نے اسلام کے کھاتے میں ڈالے ہوئے ہیں کہ یہ ہیں تمہارے اسلام کے خلیفے۔ یہ اسلام کے خلیفے نہیں تھے، یہ مجوسی لوگ تھے۔ تو ضامر کی معنی بھی جیسے یاتو کا محمد علیہ السلام پر بھی فٹ ہوگا، یعنی تجھ جیسا، تیرے جیسا ساری دنیا پر حکمران ہو تو لوگوں کو بلاؤ اور تیرے پاس آئیں۔ تو محمد رسول اللہ یقیناً سارے فتح مکہ کے بعد ساری دنیا پر حکمران بن گئے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے دنیا پر چھا جانے والا مدثر، ساری دنیا پر چھا جانے والا۔ اس کی معنی یار لوگوں نے یہ کہ چادر اوڑھ کے سو جانے والا، مدثر کی معنی کی چادر اوڑھ کر سو جانے والا۔ حالانکہ مناسبت مشابہت کے حوالے سے میں کہہ دوں، چادر جب ایک آدمی کو چھپا دیتی ہے تو یہ خطاب تو محمد علیہ السلام کو ہے، جو محمد علیہ السلام ذات انسان کے لیے نبی بن کر آیا ہے، تو اس کو جب یا ایھا المدثر کہا جاتا ہے تو اس کی معنی یہ بنے گی کہ ساری دنیا کو اس طرح تو چھا جا، لپیٹ لے اپنے فکر انقلاب سے، جو ساری دنیا تیرے احاطے میں آ جائے۔ تو اس معنی کو بھی معنی کرنے والوں نے بگاڑا ہے۔ اب وہ محمد علیہ السلام اور اس کے ساتھی حکمران رہے تو وہ یاتو کا مصداق تھے۔ جیسے اللہ نے ابراہیم کو کہا، ایسے محمد علیہ السلام کو کہا کہ تو اور تیرے ساتھی جب تک دنیا کے اندر چھائے ہوئے ہو، تمہارے پاس حج ہوگا، تمہارے پاس حج کے لیے لوگ آئیں گے اور تم ان کو فیصلے کرو گے اور انصاف دو گے۔ تو یہ ضامر جو ہے، آپ جائیں جتنے آپ کے گھروں میں دکانوں میں تراجم والے قرآن ہیں ان کو پڑھیں، کھولیں، دیکھیں اس آیت پر کہ ضامر کی معنی کیا ہے۔ سب نے دبلی پتلی اونٹنی لکھا ہے۔ بھئی ضامر ضمیر سے لیا ہوا ہے، ضمیر اسم اشارے کو کہا جاتا ہے۔ اسم اشارہ سبق رفتاری کی طرف پتہ دے رہا ہے۔ اشارات جتنے ہوتے ہیں وہ انتہائی مختصر ہوتے ہیں، اور اشارے سے بات لمبی چوڑی اشاروں میں کی جا سکتی ہے۔ تو اس کی معنی ہے کہ تیرے پاس انصاف لینے والے آئیں، تیز رفتار چھریرے بدن والے سواری پر آئیں جو جلدی میں تیرے پاس انصاف لینے کے لیے پہنچ سکیں۔ اور اس لفظ ضامر کی معنی بدلنے والوں نے جو ظلم کیا ہے، قرآنی عربی کے ساتھ، قرآنی ڈکشنری کے ساتھ اس کی شکایت، اس کا گلہ کس کے ساتھ کریں۔ تو ابھی یاتو کا اور ضامر اور نبی علیہ السلام کا اپنا مقام
انی رسول اللہ علیکم جمیعا، یہ چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں جن کے اوپر ترجمے لکھنے والوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ میں توجہ کی سستی کا کیا کہوں، بلکہ خیانت کی ہے، معنی الٹتی۔ تیز رفتار سواری کو کہا دبلی پتلی جو چل ہی نہ سکے، لاغر، یہ شاہ ولی اللہ نے لاغر لکھا ہے ضامر کا ترجمہ۔ کتنے نام والے آدمی ہیں، کتنا ترجمہ غلط لکھ رہے ہیں۔ اب دور جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اس کے خلفاء کے بعد 133 ہجری کے بعد وہ حج کا دور نہیں ہے، عمرے کا دور نہیں ہے، بین الاقوامی عدالت کا نہیں ہے، انٹرنیشنل کورٹ کا نہیں ہے۔ یہ فری میسن کے دانشوروں نے قرآن سے فکر چوری کر کے اقوام متحدہ نیو یارک میں مقرر کر دیا۔ یہ تمہارا والا حج اب ادھر نیو یارک میں شفٹ ہو گیا ہے، وہاں سب کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ان کے سرپرست، ان کے بانی سب سرمایہ دار ہیں، لٹیرے ہیں۔ وہ تم سے جو لوٹ کر کے اپنی دولت کے انبار بھر رہے ہیں، وہ تمہارا حق کیا کریں گے؟ تمہیں فیصلے کون سے دیں گے؟ وہ تو تمہارے فیصلے تمہارے نقصان میں دیں گے، تمہارے خلاف دیں گے۔ اب ان کا والا حج، میں نے اس کو حج اس لیے کہا کہ بین الاقوامی حیثیت ہے اس کی، اس لیے اقوام متحدہ کی اپنی فوج بھی ہے، وہ اپنی فوج کے ذریعے اپنے فیصلوں کے مخالف لوگوں کے اوپر حملے بھی کرتا ہے اور ان کے اوپر اپنے قانون نافذ بھی کرتا ہے، لیکن وہ لوگ ہیں سارے لٹیرے، اس لیے وہ نہ ابراہیم کے جانشین بن سکتے ہیں، نہ محمد علیہ السلام کے جانشین بن سکتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ٹکے کی بھی نسبت نہیں ہے۔ تو یہ لٹیروں کا حج جو ہے یہ ایک غلط قسم کا نقل ہے، کاپی ہے اسلام والے حج کی۔ باقی یہ ہے کہ البتہ ساری دنیا کے ممالک اس کے ممبر ہیں۔ تو اب آپ لوگ اپنے حج کے سے محرومی کے اوپر اپنی کوئی میٹنگ بٹھائیں، اپنے سارے مسلم ممالک، تمہاری خلافت ترکیہ تھی وہ بھی تم نے توڑوا دی، وہ تو برطانیہ نے توڑی، اور یہاں سے جو تحریک خلافت چلی تھی اس میں تو گاندھی بھی شریک تھا، نہرو بھی شریک تھا، ابوالکلام آزاد بھی شریک تھا۔ یہ سب اس تحریک خلافت کے ذریعے مسلم امت کی خلافت کو بچانے کے لیے تھے، اور ہمارے جو لوگ تھے کتنے لوگوں کے نام لیں وہ ان کے خلاف تھے۔ بہرحال سلطان عبدالحمید آخری خلیفہ جو ترکوں کا تھا وہ ایک گیا گزرا ضرور تھا، لیکن ایک سیمپل تھا پرانی تاریخ کا۔ اس کو سدھارنے کی ضرورت تھی، اصلاح کی ضرورت تھی، بجائے اصلاح کے برطانیہ کے حق میں ان کا کھانا خراب کرایا گیا، پھر یہ خلافت شفٹ ہو گئی نیو یارک میں۔